الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. رب ذوالجلال کی ناکاروں پر نعمتیں، احسانات، نوازشات اور عنایات انگنت، لا تعداد، بے شمار اور ہمارے تصور سے زیادہ. ایسی ہی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ اللہ پاک نے ہم ناکاروں کے لیے نیکیوں کے کمانے کے عظیم الشان مواقع اپنی رحمت سے رکھ دیے کہ تھوڑا کام اور بہت ہی زیادہ نہیں بلکہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب اپنی رحمت سے رکھ دیا. آپ کی مسجد میں جو پروگرام شروع ہو رہا ہے اس پروگرام کا جو مرکزی موضوع ہے کہ ان 10 دنوں کی شان و عظمت کیا ہے. یہ دن میں ابتدائی میں حقیقت میں ہاتھ کھڑے کر کے عرض کرتا ہوں ان کی شان و عظمت کا بیان میری طاقت سے باہر ہے. لیکن جیسے کہ عربی، انگریزی، اردو میں کہتے ہیں جو سب کچھ نہیں چاہیے کچھ ہی صحیح. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ اور حقیر کوشش کرتا ہوں. شاید اللہ اسی کی برکت سے مجھ ناکارے اور آپ سب حضرات و خواتین کو ان دنوں کی خیر پانے والے خوش نصیب حضرات و خواتین میں شامل کر دیں. ان 10 دنوں کی شان و عظمت کے حوالے سے کتنی باتیں ہیں اللہ ہی جانے. ان باتوں میں سے 7 باتیں اللہ کی توفیق سے کہنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں. آئیے ایک ایک کر کے انتہائی اختصار سے ان باتوں کو سمیٹنے، یاد کرنے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی ارادہ اور نیت کر کے توجہ سے سنائیں. شاید کہ اللہ میرا اور آپ کا نصیب کھول. پہلی بات، یہ 10 دن وہ ہیں سب سے بڑے، سب کے خالق، سب کے مالک اللہ مالک نے اپنی بے نظیر، بے مثال، لاسانی کتاب میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی. اور قسم جس کی کھائی جائے، قسم کھانے والے کے ہاں ان کی حیثیت بیان کی محتاج. اللہ کریم نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 1 سے 10 تاریخ تک کے دن. اور محققین علماء کا یہ خیال ہے اور میرے خیال میں یہی بات درست ہے
کہ سال کے سارے دن اللہ کی رحمت ہے ان میں، لیکن یہ 10 دن اپنی شان و عظمت، قدر و منزلت، مقام و مرتبہ اور ان میں ملنے والے اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ سال کے کوئی دن بھی ان کی ٹکر کے نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی کیا شان ہے، اور ان دنوں میں سے آخری عشرہ، آخری 10 دن، اس کی شان و عظمت اللہ ہی جانے کتنی زیادہ۔ محققین علماء کی ایک جماعت کا یہ خیال ہے، اور اللہ بہتر جانے، میں اسی خیال کو ٹھیک سمجھتا ہوں، کہ رمضان کے آخری عشرہ کی 10 راتیں وہ سال کے سارے دنوں کی راتوں سے بلند و بالا، اور ذوالحجہ کے 10 دن وہ بشمول رمضان کے آخری عشرہ کے سارے سال کے دنوں میں سب سے اعلیٰ، اور آج وہ پہلا دن ختم ہو چکا۔ پہلی بات، ان 10 دنوں کے حوالے سے ہم نے یہ سنی، رب ذوالجلال نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ اسی بات، اسلام کے 5 ارکان، ان میں سے ایک حج، حج کا ادا کرنا، اور اس کے مہینے میرے آپ کی مشیت کے تابع ہیں یا رب ذوالجلال نے مقرر کیے، اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ان 10 دنوں کی شان و عظمت، اس کے حوالے سے گفتگو کا دوسرا نقطہ یہ ہے، یہ 10 دن حج کے مہینوں میں سے ایک حصہ ہے۔ الحج اشہر معلومات، سورہ البقرہ آیت کریمہ 197، حج کے معلوم مہینے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، اور یہ 10 دن ان کی شان شوال اور ذوالقعدہ سے بھی ایک پہلو سے کہیں زیادہ ہے۔ مناسک حج، حج کی عبادت کا آغاز ان دنوں میں ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ مینا میں۔ 9 کن 10 دنوں میں ہے؟ ان 10 دنوں میں۔ قربانی کس دن کرنی ہے؟ رمی جمرات کس دن کرنا ہے؟ طواف زیارت کس دن کرنا ہے؟ ان 10 دنوں میں۔ کیا شان ہے ان 10 دنوں میں! اور یہ جو کام ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک ایک کام کی شان و عظمت مستقل 10۔ تیسری بات، اللہ کریم کا ذکر کب کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالی کسی جگہ کو، کسی وقت کو اپنے ذکر کے لیے خصوصاً تذکرہ اس کا کریں، تو اس دن کی شان کتنی ہوگی۔ دوبارہ سنیے، اللہ کا ذکر ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں ہے، سوائے ناپاکی کے حال۔ لیکن جب اللہ کسی وقت میں خصوصاً اپنی یاد کا حکم دیں، تو اس وقت کی شان نرالی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ مجھے جواب دیجیے۔ آئیے اس اعتبار سے بھی ان 10 دنوں کی شان سنیے۔ سورہ الحج آیت شریفہ 28، 17واں پارہ، اللہ پاک نے اس سے پہلے
ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یہ ذکر کیا کہ ان کو اللہ کریم نے خود حکم دیا وَأَذِّن النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو. توجہ فرماؤ، اللہ نے حکم دے دیا. مطلوب صاحب کافی ہے نہ کافی؟ کافی ہے. مطلوب صاحب دوست تھے لیکن اللہ پاک مار کے پارٹی کے بے ادبی تو نہیں کر سکتا، مار تو بیٹا ہے نا. خالی جگہ آپ خود پر کر لینا. اللہ پاک نے جب حکم دے دیا تو اس کا مقصد، اس کا فائدہ بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب دو. لیکن اللہ نے اس حکم کی تعمیل کے دو فوائد دیتے ہوئے خود بیان کیے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. حج پر، حج کے لیے اعلان کرنے کا ابراہیم کو میں رب، یہ تفسیر میں ترجمہ نہیں کر رہا، تشریح کر رہا، میں رب العالمین نے اپنے خلیل ابراہیم کو حج کا اعلان کرنے کا جو حکم دیا، یہ بے فائدہ نہیں، بلا فائدہ نہیں. اس کے دو فوائد. بات سمجھ میں آ رہی؟ نمبر ایک، یشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ آئیں اپنے نفع پائیں. سب جواب دو. یہ حج کا بولو کس نے بیان کیا؟ دوسرا فائدہ، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، آئیں اور معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کریں. کیا شان ہوگی ان دنوں کی جن میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے حج کے دو مقاصد میں سے ایک مقصد خود رب العالمین نے بیان کیا. اللہ بہتر جانے، ڈاکٹر صاحب کو بعد میں پکڑ لینا، ان سے سمجھ لینا. میں جو بات سمجھا اور کوئی فائدہ، کوئی شان ان دنوں کی نہ ہو. ایک یہ شان کچھ کم ہے. حج ارکان اسلام 5 میں سے ایک. شہیاہیہ چھپ کے بیٹھو، ادھر آؤ. میں نے کہا ادھر تھا کہ نہیں غائب ہو گیا. شیخ ہے نا، شیخوں کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، کوئی سودا میرا بھاگ جاتے ہیں. حج کے ارکان، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن، اس کے دو مقاصد. ایک، ایام معلومات میں اللہ کی یاد کریں. اور ایام معلومات کیا ہیں؟ ذوالحجہ کے 10 دن، جس کا آج پہلا. چوتھی بات، ان 10 ایام کی شان و عظمت کے بارے میں 3 محدثین، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ان میں کیا ہوا عمل، کوئی دن، پیچھے فاصلہ نہیں چھوڑتے، قریب ہو کے بیٹھے. بیٹا آپ قریب ہو جائیں بیٹا. کوئی دن ان میں کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پیارا نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو پیارا. چھوٹی بات ہے، دوبارہ سنیے. کوئی دن، تشریح کرتے ہوئے ذرا بات کو مزید کھولتا ہوں. سارے سال میں کسی دن میں جو نیکی کی جائے اس کا دام، اس کا ریٹ، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں اتنا نہیں جتنا
ان 10 دنوں کے کیے ہوئے عمل کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں۔ بیٹا سنو، ابھی گھر جاؤ، ماما کے پاؤں پکڑو، سارا سال جو نیکی کرو آج کی نیکی کے برابر، گھر جاؤ، بیگم کو کہو السلام علیکم، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ سارا سال کوئی عمل کرو اس نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بچوں سے شفقت کرو، بیٹیوں سے پیار کرو، ماں باپ سے اچھا بولو، پڑوسی کو سلام کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ ان 10 دنوں میں کہنے کی جو شان ہے، سارے سال میں اللہ نے کوئی دن ایسا بنایا ہی نہیں جس کی شان اس کے برابر۔ صحابہ حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا باقی دنوں کا جہاد وہ بھی اس کے برابر نہیں۔ فرمایا باقی دنوں میں اگر ایسا جہاد ہو، بندہ جہاد کیے جائے، مال بھی اور جان بھی اللہ کو دے آئے، اس کا معاملہ جدا ہے، باقی کوئی عمل ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے اور یقین دے دے، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی اپنے لیے یہی دعا کریں۔ ان دنوں میں صرف مسواک کی نیکی ہے کہ نہیں؟ اور یہ دیکھیے اللہ کی رحمت، کوئی مخصوص نیکی نہیں کہی، کوئی عمل نیکی کا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، موسم ہے، سیزن ہے، اور جو ریٹ ان دنوں میں ہے سارے سال میں ہے۔ حدیث شریف تو یہ کہتی ہے کوئی نہیں، ہاں کوئی ایسا جہاد کرے کہ جان اور مال کی بازی لگا دے۔ پھر یہ نہیں فرمایا ڈاکٹر صاحب غلطی ہو اصلاح کر دے، یہ نہیں فرمایا وہ اس سے افضل ہے یا اس کے برابر ہے، یہ کچھ نہیں کہا۔ آپ چپ ہیں، ہم بھی چپ، ہمیں اہل حدیث آگے نہیں جاتے، وہ اس کے برابر ہے یا اس سے آگے ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے جو آپ نے بتلایا۔ اس عمل کے سوا ہر عمل سے ان دنوں کی نیکی بولو، تو پھر نیکیاں کرنا چھوڑیں گے یا نہ؟ میرا عقیدہ اللہ کرے یہی ہو، اگر مجھے یقین ہو جائے تو دل کرے میں کسی سے بات بھی نہ کروں نیکی کے سوا، سو بھی نہ، سونا ہے، سونا نہیں چھوڑنا۔ ایک بات کر رہا ہوں، اگر ان دنوں کی شان و عظمت کا علم ہو جائے اور یقین ہو جائے، 24 گھنٹوں میں سے 1 سیکنڈ بھی نیکی کے بغیر چھوڑا جائے نہ چھوڑے۔ 5ویں بات، مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی بھی جانتے تھے ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہے کہ وہ تمنا کرتے اگر وہ دن اس میں وہ ہوتا جو مسلمانوں کے لیے ہوا تو ہم اس دن کو یوم عید مناتے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی خدمت میں ایک یہودی نے جرأت کی کہ بات کرے اور کہا آپ کے ہاں ایک دن ایسا ہے، اگر وہ دن ہمارے ہاں ہوتا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آیت شریفہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ آیت شریفہ تھی۔ خلاصہ کہ وہ دن وہ ہے جس میں
اللہ پاک نے اہل ایمان پر اپنی نوازشات کا ذکر کیا کہ ان کے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور ان کے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ دن وہ تھا جب آپ حجۃ الوداع میں عرفہ کے موقع پر تھے، 9 تاریخ تھی۔ یعنی ان کی بات کا مقصد جو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں کر رہا، ہمیں پتہ ہے اور اس دن کی ہمارے ہاں اتنی حیثیت ہے کہ وہ ہمارا یوم الحج ہے۔ تو جو بات ہمارے سبق کے متعلق ہے، اس دن کی شان و عظمت، ان 10 دنوں کی شان و عظمت میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں 9 تاریخ مسلمانوں کے لیے وہ دن ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی نعمت کے پورا ہونے، دین کو مکمل کرنے اور اسلام کو بطور دین پسند کرنے کا اعلان فرمایا۔ چھٹی بات، اس دن میں یہی 9 کا دن، کیا ہے وہ دن؟ مستقل موضوع ہے، اس کا بیان کا نہ وقت ہے نہ طاقت۔ اس دن میں کیا کچھ ہے؟ رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ تشریف لاتے، میدان عرفات میں حاضر ہونے والے کے لیے، میدان عرفات میں حاضر ہونے والے حضرات و خواتین کے لیے اپنی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں فلاں فلاں اس میں یہ کرتوتیں تھیں، فرمایا سب کو معاف کیا۔ امام مسلم ام المؤمنین سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اتنے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا جائے جتنے لوگوں کو عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کیا جائے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقد فاز۔ اگر میں آپ ایمان والے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی، تو زندگی کا ٹارگٹ، گول، مقصود کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ دن کون سا دن ہے کہ جتنے لوگوں کو اس دن اپنا مقصود حیات، مطلوب زندگی ملتا ہے، وہ سارے سال کے کسی دن میں نہیں ملتا۔ 7ویں بات، ان 10 دنوں میں ایک دن وہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اس دن کے بارے میں کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن وہ دن۔ امام احمد اور امام ابن حبان نے عبداللہ ابن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام یوم النحر و یوم القرف، دنوں میں سب سے فضیلت والا دن وہ 10 تاریخ کا دن اور 11 تاریخ کا دن ہے۔ ان 10 دنوں کی شان و عظمت، ان 10 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جو انفرادی طور پر سال کے سارے دنوں سے سب سے بڑی شان والا ہے۔ انہی 7 باتوں پر رکتے ہوئے آئیے یہ بات سمجھنے سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں کہ میں آپ نے ان میں کرنا کیا۔ اس سلسلے میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، میں صرف 5 باتیں عرض کر کے بات کو
ختم کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات، ہم نے سنا نمبر 4 میں کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے ہر عمل سے اپنے اجر و ثواب میں سوائے ایک عمل، ایسا جہاد جس میں مال اور جان سب کچھ قربان کرائے، سوائے اس ایک عمل کے باقی تمام اعمال سے زیادہ ریٹ والا، زیادہ اجر و ثواب والا، زیادہ قیمت والا ہے، تو فضل الہی اور ہر سننے والا بیٹا اور بیٹی، بھائی اور بہن کیا کریں؟ کیا کریں؟ سیدھا سادہ جواب ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں، ادا جی زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ جو ریٹ آج کی نیکی کا ہے وہ ان 10 دنوں کے بعد کسی نیکی کا، کسی کے پاس سودا بیچنے کے لیے ہو اور سب سے بلند ریٹ ملے نہ دے اور بعد میں سستے داموں دے تو عقل مند ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو سودا میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کا دیا، وہ وقت ہے، وہ وقت ہے، اور یہ سودا محدود ہے یا لا محدود؟ میری یا آپ کی مرضی سے ایام معلوم نہیں، کب گھنٹی بج جائے the time is over۔ پھر حال میں جب سپرنٹینڈنٹ اعلان کرتا ہے the time is over، منتیں کرتا رہے اسٹوڈنٹ، بیٹھنے دیتے ہیں، یہاں تو پھر بھی کچھ چل جائے گا، ملک الموت کے سامنے کس کی چلے؟ ٹائم اوور ہو رہا ہے، معلوم نہیں مسجد سے باہر جانا ہے یہ یہیں ہو جانا، پتہ کسی؟ تو میں اب کیا کریں؟ اور اللہ کرے کہ آئندہ سالوں میں ایمان و عافیت سے یہ دن نصیب ہوں، لیکن کسی کو خبر ہے؟ خبر ہے تو ذرا ہاتھ کھڑا کرے، یاہیا بیٹا ہے تو کیا کریں؟ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگی کے آخری 10 دن نہ ہو، اللہ ایمان و عافیت سے بار بار، لیکن خبر تو کچھ نہیں، کیا کریں؟ نمبر 1، جہاں تک ممکن ہو زور لگا دیں، اللہ سے نیکیاں جمع کر دیں، اور نیکیاں جمع کرتے ہوئے جاب سے چھٹی نہ کروے، گھر کی ضروریات بیگم چیختی رہے اور بیٹھ جائے جی میں سن کے آؤں درس، نہ، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں عامر جی جمع کر۔ نمبر 2، امام احمد سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا ہوا عمل اپنی شان و عظمت میں اور اللہ کے ہاں محبوب ہونے میں ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو۔ دوبارہ سنیے، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں کیا ہوا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل میں اپنی شان و عظمت اور اللہ کے ہاں پیارا ہونے میں برابر ہو۔ کیا کریں؟ آپ نے 3 اعمال اس روایت میں ان کی خبر دی، اور مسند ابن حمید میں ایک چوتھے عمل کی خبر دی۔ توجہ فرمائیں، اور وہ عمل ایسے، اللہ اکبر، قربان جائیں خبر دینے والے، ہم بھی اور ہمارا سب کچھ، وہ عمل ایسے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی کر سکے اور ان پڑھ شخص وہ بھی کر سکے، صرف ڈاکٹر صاحب نہیں، اور وہ شخص اسلام آباد کا رئیس اعظم بھی کر سکے اور مزدور بھی کر سکے۔ وہ عمل
مسٹر اسلام آباد بھی کر سکے اور ایمرجنسی میں چیختا ہوا مریض بھی کر سکے. بیان کرنے کی خوبی ہوئی کہ نہ ہو. اب ڈاکٹر نے نسخہ لکھا بڑا سے آنا ہے، لیکن اس کے نسخے پر عمل کرنے کے لیے بیٹا اب نہ جانا پانی لینے، چھوڑ دو پانی تقسیم کر دو، بیٹھ جاؤ. جو فرمائیے نسخہ وہ نہ دیا کہ اس پر عمل کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑے، نہ نسخہ وہ دیا سب کے لیے آسان، نہ زیادہ طاقت چاہیے، نہ زیادہ مال چاہیے، کچھ بھی نہیں زیادہ چاہیے. فرمایا ان دنوں میں لا الہ الا، میرے ساتھ بولتے جائیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ زیادہ کہے. کون ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا؟ اور مسند ابن حمید میں آپ نے فرمایا ان دنوں میں بہت زیادہ سبحان اللہ کہے. اللہ کے لیے فضل الہی. اور آپ سب اور میری بیٹیاں بہنیں کیا کریں؟ ان دنوں کو ان 4 کلمات سے بھر دیں، اتنا بھریں کہ روز قیامت ان کلمات کا کہنا میرے اور آپ کے لیے مارگلا پوڑی سے کہیں زیادہ جو ثواب والا بن جائے. اور میرے ساتھ کہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا جس ترتیب سے آپ کہہ سکیں. تیسری بات، امام مسلم نے 2 منٹ رہ گئے، انشاءاللہ انہیں میں بات ختم کروں. 3، امام مسلم نے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں، عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا سابقہ سال اور آئندہ سال دونوں کے گناہوں کو معاف کروا دو. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور یہاں یہ نوٹ فرما لیجیے، 9 تاریخ سعودی عرب کے حساب سے نہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب جی؟ عبادات کا وقت مقامی ہوتا ہے. آپ رمضان میں جب روزہ کھولتے ہیں مکہ شریف میں وقت عصر کا ہے، تو روزہ کھولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ عبادات میں وقت لوکل ہے. تو 9 تاریخ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کروا. نمبر 4، امام مسلم نے سیدۃ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخنوں کو چھیڑے نہ بالوں کو. جب قربانی کروے تو پھر کروائے. اب جس نے قربانی نہ کرنا ہو وہ کیا کرے؟ میرے علم میں نے کہیں حدیث میں اس بارے میں کچھ نہیں پڑھا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لینا، لیکن میری اللہ سے توقع ہے کہ جو شخص، یہ توقع ہے فتویٰ نہیں، فتویٰ ڈاکٹر صاحب سے لے، توقع ہے جس شخص میں قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ بھی اپنے ناخن اور بالوں کو نہ چھیڑے. اللہ پاک سے اس توقع کے ساتھ، امید کے ساتھ، مولا مجھ میں استطاعت قربانی کی تو نہیں، یہ کام میں کر سکتا ہوں، اب آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی وہ ثواب دیں. فتویٰ کوئی نہیں، لیکن تجویز یہ ہے. 5واں اور میری گفتگو کا آخری کام ان 10 دنوں میں وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کو اگر طاقت ہو تو قربانی کرے. اس دن قربانی کا کرنا بہت بڑی شان و عظمت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان 10 دنوں کی شان و عظمت، ان کو سمجھنا، ان پر یقین کرنا
میرے اور آپ کے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان میں کرنے والے جو کام ہیں سارے کے سارے ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو مبارک بنائے۔ اس مجلس کا انعقاد کرنے کے لیے سوچنے والے، کوشش کرنے والے، ترتیب دینے والے، کہنے والا، سننے والے حضرات و خواتین، اللہ سب پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دنوں کی خیر ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ دن گزر جائیں اور ہم محروم کے محروم رہ جائیں۔ اللہ اس بدبختی بد نصیبی سے محفوظ رکھے۔ اللہ ان دنوں میں اتنی خیر کمانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا اور بہت زیادہ ہمارے تصورات سے زیادہ اجر و ثواب کے پانے کا سبب بنا دے۔ اللہ پاک یہ جو سلسلہ آپ حضرات نے آپ کی مسجد میں شروع کیا گیا ہے، اللہ اس کو کامیاب و کامران فرمائے۔ دین و دنیا کی خیر سے انتظام کرنے والوں، سننے والے، بیان کرنے والے، خرچ کرنے والے سب کے لیے بہترین سبب بنائے۔ اور میں اس موقع پر آتے ہی جو مجھے خوشی ہوئی آپ سے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے بے ساختہ بغیر کسی صاحب کا سوچ کے ڈاکٹر صاحب سے سلام لیتے ہی عرض کیا کہ آپ نے تو شاہی مسجد بنا دی۔ دل خوش ہو گیا، دل خوش ہو گیا۔ اور اللہ کرے کہ دل کی گہرائی سے یہ دعا ہو کہ جس نے یہ سوچا، محنت کی، خرچ کیا، نگرانی، جو کچھ بھی کیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے دنیا اور آخرت کے گھروں کو اپنی رحمت سے اپنی شان کے شایان عمدہ بنا۔ اللہ پاک ہمارے بزرگ محدث مولانا عبدالغفار حسن، ان کے صاحبزادگان، ان کا کنبہ، اور خصوصاً ڈاکٹر سہیل صاحب، ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب کی طرح خبیب صاحب، اللہ ان پر اور ان کی اولادوں پر، کنبوں پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے، جو اس خیر کے چراغ کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اس سارے کنبے پر، ان کی نسل پر یہ خیر، یہ رحمت جاری رکھے، اور تا قیامت اس نسل کو اس خیر سے محروم نہ کرے جو ان کے آباء و اجداد سے اللہ کے فضل و کرم سے بغیر حسد کے ان کے کنبے میں چل رہی ہے۔ اللہ اس خیر کو باقی رکھے اور پہلے سے زیادہ کرے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے خیر کا یہ سلسلہ محبت، پیار، اخلاص سے تا قیامت جاری رکھے، اور ہر آنے والے وقت میں اس میں اضافہ کرے۔ ہمارے قابل صد احترام بھائی، معلوم نہیں وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، لیکن میں تو اپنی مرضی سے بات کرتا ہوں، خوش ہوتے ہیں تب بھی، ناراض ہوتے ہیں تب بھی۔ ہمارے قابل صد احترام بھائی پروفیسر منور اقبال حفظ اللہ پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے۔ جو بات میں نے ان کے بارے میں سمجھی ہے، بہت ہی زیادہ دین کا اور دین کی نشر و اشاعت کا غم، فکر، جوش اور ولولہ رکھتے ہیں، اور وہ جوش اور ولولہ اس کی عمر کے اور صحت کے مطابق نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ پاک ان کے جوش ولولہ میں، ارادوں میں برکت عطا فرمائے، اور نیکی کے بارے میں جو وہ پروگرام رکھتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور ان کی اولاد اور کنبے میں بھی وہی جذبہ، جوش، ولولہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ اللہ ہم ناکاروں پر بھی اپنا فضل و کرم اور رحمت فرمائے، ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہمارے کنبوں کی فرمائے، اور پوری امت پر اپنی نظر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔